آزاد کشمیر کے جنرل الیکشن کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے اور پارٹیز نے تقریباً اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو نامزد کر کے فیلڈ میں اتار بھی دیا ہے۔ اب ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ موجودہ حکومت جس کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں اپنی شکست یقینی نظر آ رہی ہے، بالکل واضح نظر آ رہی ہے، تو وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے انتخابات کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، تاخیر کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارے حلقوں میں امیدوار بھی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں، تو وہ لوگوں کو لوٹا بنانے کے لیے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں۔ اس کے باوجود شاید موجودہ حکومت کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ ان کو زیادہ وقت مل جائے تاکہ وہ لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کر سکیں۔ اور انہوں نے ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے، جو میں آپ کو دوں گا بھی۔ اور یہ لیٹر جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے کووڈ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ پہلے تو اپنی تعریف کی ہے کہ ہم بہت اچھا مینج کر رہے ہیں کووڈ کو اور ہمارے اقدامات بہت اچھے ہیں جس سے ہم نے اس کو مینج کر لیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوں گے اس سے کووڈ پھیلنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس کو 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے۔ اب یہ کووڈ تو ایک بہانہ ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن اصل میں نشانہ ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تک نہیں ہے کہ ان سے اگر کوئی یہ پوچھے یا میں آپ کی وساطت سے پوچھوں کہ گلگت اور بلتستان کے جب انتخابات ہوئے تھے تو کیا کووڈ نہیں تھا؟ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور آدھے سے زیادہ آزاد کشمیر کی آبادی جو تھی وہ بغیر چھت کے تھی، وہ آسمان ان کے سر پر چھت تھا، اس وقت بھی انتخابات کا 2006 میں انعقاد ہوا تھا۔ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، اس کی جو مجبوری ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف آزاد کشمیر۔ اور وہ جو آئین ہے آزاد کشمیر کا وہ بڑے واشگاف الفاظ میں، غیر مبہم الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ a general election to the assembly shall be held within a period of 60 days immediately preceding the day on which the term of the assembly is due to expire۔ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے 60 دن کے اندر آپ نے انتخابات کرانا ہے۔ اور مدت جو ہے اس اسمبلی کی وہ 29 جولائی کو ختم ہو رہی ہے، تو آپ نے 29 جولائی سے پہلے ہر حال میں آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئین پر عمل کرتے ہوئے آپ پابند ہیں کہ آپ 29 جولائی سے پہلے انتخابات کرائیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جو ایکسٹرا آرڈینری حالات کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی جنگ ہو، بلکہ زلزلے کو تو ہم نے نہیں مانا تھا، آپ کو یاد ہے،
تو پھر کانسٹیٹیوشن نے اس زلزلے کو بھی اجازت نہیں دی تھی جس نے اتنی بڑی تباہی پھیلائی تھی، اس کے باوجود الیکشن منعقد ہوئے تھے۔ اور اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انتخابات پوری دنیا میں، امریکہ جیسے ملک میں بھی انتخابات کووڈ کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے، وقت پر ہوئے، اور وقت پر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو کہ آزاد کشمیر کو پوری کرنی ہے۔ پاکستان کی حکومت جو حربے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو بہانے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو طور طریقے استعمال کر کے انتخابات کو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں ان کو یہ یاد دلاتا جاؤں کہ اس قسم کے حربے جو ہیں وہ نہ صرف جمہوریت کو ناکام کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی حکومت بنا بھی لے، کوئی لوٹا سازی میں کامیاب ہو بھی جائے، تو اس کے باوجود وہ سسٹم جو ہے اس کو تقویت نہیں دی جا سکتی، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت لوٹے بنا کر آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کرتے ہیں تو میجورٹی ہار جاتی ہے، لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، لوگوں میں اب بڑی ایک آگاہی ہے۔ لیکن یہ تو ایک بڑا حربہ ہے، اس کے علاوہ بھی حربے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے حربے جو ہیں وہ پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں یا جہاں کہیں بھی انتخاب ہوگا، اگر یہ حربے استعمال ہوتے ہیں تو وہ جمہوریت کو اور پاکستان اور ان علاقوں کے، کشمیر کے، گلگت بلتستان کے عوام کے حق رائے دہی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نہ صرف ریجیکٹ کرتے ہیں آؤٹ رائٹلی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ یہ بہانے تراش کر کے آپ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ آگاہ ہیں، ہم لوگ مکمل طور پر اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کے بہادر لوگ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے، بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ ہمارے امیدواران جو ہیں وہ خدا کے فضل و کرم سے ہر سروے کے مطابق جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ جیتیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بنے گی۔ لیکن یہ جو حربے ہیں، یہ جو اس طرح کے حربے، اس کے علاوہ کیا ہوا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہاجرین کی سیٹیں ہیں، اور وہ مہاجرین کے حلقوں میں جو ووٹر لسٹ ہے ان میں جعل سازی کی جا رہی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان کو ان کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہر بات پر میرٹ کی بات کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، اصولوں کی بات کرتے تھے، ہر تقریر میں وہ اس کو دہرایا کرتے تھے کہ میں جو ہوں میں اصولوں میں بات کروں گا، میں قانون کی پاسداری کروں گا، میں آئین کی پاسداری کروں گا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کی حکومت جو ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کر رہی ہے، جعل سازی کر رہی ہے، جعلی لسٹیں بنا رہی ہے، کیا آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہ جو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کووڈ کا بہانہ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کو پریشر دے کر جس طرح لوٹا بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب یہ آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہی وہ اصول تھے، یہی وہ طور طریقے تھے جو آپ نے پاکستان کے اور کشمیر کے اور دوسرے لوگوں عوام کے سامنے رکھے تھے؟ آپ کہتے کیا تھے اور آپ کر کیا رہے ہیں، اس پر ذرا غور فرمائیے۔ آپ نے جو جو کہا تھا آپ کی حکومت اس کا الٹ کر رہی ہے۔ کوئی حکومت بھی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بارے میں وہ
ایسا اقدام نہیں کر سکتی جو الیکشن کے بنیادی روح کے خلاف. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، وہ راستے میں ہیں. آپ لوگ جلدی میں تھے، ہم ان کا انتظار کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی آ جائے. کچھ حالات وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن جو بات میرے علم میں ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کے وفاداریاں تبدیل کرنے کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کو لالچ دینے کی، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانے کی، ووٹر لسٹوں میں دھاندلی سے میں سمجھتا ہوں اپنی مرضی کی ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنے کی. تو وزیر اعظم صاحب آپ تو بنیاد ہی بڑی غلط رکھ رہے ہیں. یہ چیزیں تو جمہوریت کی نفی ہیں. آپ تو جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. تو پھر کیوں کر ممکن ہوگا کہ اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. اگر آپ پاپولر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت پاپولر ہے تو بالکل ایک جو ہے وہ تمام جماعتوں کے لیے برابر کا میدان ہونا چاہیے. وہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کسی خاص پارٹی کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے برابری ہونی چاہیے. تو پھر جس کو عوام پسند کرے اسی کو حق ہے کہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بنے. اسی گروپ اور اسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے. آپ کے یہ حربے جو ہیں یہ نفی ہے اور جمہوریت کی نفی ہے، الیکشن پروسیس کی نفی ہے اور الیکشنوں پر ایک بہت بڑا دھبا ہے. اور یہ پری پول ریگنگ نہیں، یہ پری پول ریگنگ کے علاوہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل ریگنگ ہو رہی ہے. اور بالکل بلیٹنٹلی جس طرح لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جماعتیں کوئی وفاداریاں تبدیل کر کے آپ کی جماعت میں آئیں. تو مجھے آپ خود بتائیں کہ جن کو آج آپ مجبور کر کے اپنی جماعت میں لے کے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے منشور کو دیکھ کر گئے ہیں یا آپ سے متاثر ہو کر جا رہے ہیں یا آپ کن حربوں سے ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہیں وہ کلئی کھل جائے گی کہ آپ کتنے پاپولر ہیں. اگر آپ پاپولر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں آپ کی ساکھ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام میں ساکھ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مجبور کر رکھے اگر آپ لے کر گئے تو یہ تو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں اور آپ نے ہار مان لی ہے. آپ الیکشن سے پہلے یہ حربے استعمال کر کے آزاد کشمیر کی عوام کے سامنے یہ بات کھلے لفظوں میں رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان پر اعتبار نہیں، آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، لہٰذا آپ اس طرح کے حربے استعمال کر کے الیکشن کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں. جو میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بہادر عوام آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. اور اگر آپ اس کی کوشش کر رہے ہیں جیسے، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آپ باز آ جائیں. اس سے نقصان ہوگا. ہم یہی الزامات جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی حکومتوں پر لگاتے ہیں کہ وہاں پر جعلی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، وہاں پر غلط ہتھکنڈے استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اسمبلیوں کا ممبر بنایا جاتا ہے، وہ کٹ پتلی ہوتے ہیں. تو آپ اگر یہاں پر بھی اس طریقے سے کوئی ایسا نظام وضع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیس جو ہے وہ جو سرحد پار ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہوگا. لہذا پاکستان کا ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب ہو، حکومت کسی قسم کی مداخلت نہ کرے اور کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اپنی ورزی سے آزاد ہو کر ووٹ ڈالیں اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے اس پروگرام کو کہ 2 مہینے آپ اس کو ملتوی کر کے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری وہ حرکتیں کرنا چاہتے ہیں جو جمہوریت کے نام پر دھبا ہے، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی. آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت اور اس کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کہہ دیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے آپ الیکشن ملتوی کرنے جا رہے ہیں.
ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس ساری کارروائی کو ریجیکٹ کرتی ہے، اس ساری سوچ کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وقت مقرر پر آئین کے مطابق جو ہے انتخابات کا انعقاد ہو، وہ بھی صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ملتوی کرنے والی بات ہے اس کو آؤٹ رائٹلی پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے۔ ابھی جو منظم دھاندلی کی جو خبر ہے آپ کے سامنے اخبار میں پڑھی گئی ہے، آپ نے سرٹیفکیٹس بھی دیکھ لیے، کیا اس ثبوت کو لے کر کیا آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، عدالت جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ آزاد کشمیر کا آئین اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ الیکشن کو ملتوی کر سکیں، اور جب آئین اجازت نہ دے تو آپ کا ہر قدم ماورائے آئین اگر کوئی ہوگا تو وہ غیر آئینی ہوگا، اور جب آپ غیر آئینی طریقے سے انتخابات کرائیں گے تو ان انتخابات کی کیا جو ہے وہ اس پر اعتراضات تو بعد کی بات ہے، اس کی ویلیو کیا رہ جائے گی، اس پر اعتبار کون کرے گا؟ تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ میں ضروری سمجھا کہ میں آج حکومت کو متنبہ کر دوں کہ کوئی بھی غیر آئینی قدم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو داغدار کر دے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جمہوریتیں ہوتی ہیں، جمہوریت ہوتی ہیں، ایک حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی حکومت قائم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قانون آزاد کشمیر کو مطلب کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو آئین کی بات ہے نا جی، ہمارے آئین میں، پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ جب حکومت کوئی مدت پوری کرتی ہے تو اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے جو انتخابات کراتی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے جو آئین ہے اس میں جو حکومت کے ہوتے ہوئے انتخابات ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں انٹرم حکومت نہیں بنتی بلکہ وہ مدت سے کے دوران جو ہیں، جیسے آپ کو میں نے آئین پڑھ کے سنایا ہے کہ اگر یہ مدت جو ہے یہ 29 جولائی کو ختم ہو رہی ہے تو 29 جولائی سے 60 دن پہلے جو ہیں اس کسی بھی دن آپ انتخابات کرا سکتے ہیں۔ بالکل، میں تو آزاد کشمیر حکومت سے بھی جب آپ جعلی لسٹوں میں کی بات کرتے ہیں یا جعلی ووٹوں کے اندراج کی بات کرتے ہیں یا جعلی پشتنی جو ہے وہ سرٹیفکیٹس کے ذریعے جو ہے آپ اندراج کرانے کی بات کرتے ہیں، تو جو ادارہ بھی اس کا ذمہ دار ہے ہم اس کی مذمت کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات جو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ میں آج جو یہ بڑی الارمنگ بات یہ تھی کہ پاکستان کا ایک محکمہ جو ہے NCOC جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے، جو میں نے خط آپ کو پڑھ کے بتایا، اور وہ خط لکھ رہا ہے کہ جناب کیونکہ ہم نے وہ کووڈ ہے آج کل تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 ماہ کے لیے آزاد کشمیر کے انتخابات ملتوی کر دی جائیں، جبکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے تحت جو ہے انتخابات بر وقت ہونے چاہیے اور ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس مسئلے کی یہ اتنا ایک گمبھیر مسئلہ ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ کہوں کہ NCOC کی کیا یہ ڈومین ہے کہ وہ حکومت کو خط لکھے اور حکومت کو پھر مجبور کرے، ایک بہانہ دے اس کو کہ بھائی آپ یہ بہانہ کر کے کوشش کریں، اگر 2 مہینے جو ہے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں تو اتنے دن میں ہم کچھ 2 4 5 جو ہیں ہمارے امیدوار وہ کسی اور پارٹی سے توڑ لیں۔ یہی ہے، یہ وہ حربے ہیں جو اب سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آزاد کشمیر میں اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی،
جو وزیر اعظم ہیں ان کے راجہ صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں یہ ساری باتیں کی ہیں. اور حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ حکمت عملی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری جماعتیں جن کا اعتراض ہے اس بات پر کہ بھائی آپ وقت پر، اور جو غیر آئینی کام نہیں ہونے دینا چاہتی، وہ تو پھر ایک مسئلے پر اکٹھے ہوں گے. ایک آئین کا راستہ ہے، ایک ماورائے آئین ایک راستہ ہے، تو ہمیں تو آئینی راستے پہ چلنا ہے نا جی. اگر آپ جمہوریت لا رہے ہیں، آئین کی حکمرانی لا رہے ہیں، اور پہلا سٹیپ ہی آپ غیر آئینی کر رہے ہیں، تو کس طرح اس پر وہ بلڈنگ. ہم سارے لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی ووٹر بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی عام شہری بیٹھ سکتا ہے. تو یہ تو بڑا ایک کھلم کھلا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین کی پامالی ہے، جس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اور یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں 3 سال کی کرنی ہے پی آئی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ آزاد کشمیر میں چل سکے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پاکستان میں جو حالت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی. جو کچھ تبدیلی حکومت نے دعوے کیے تھے اس کا الٹ کیا جا رہا ہے. آج عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی. آج عام آدمی جو ہے وہ اس کا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ جو حکومت یہ کہتی تھی کہ اگر 4 روپے، اس وقت 4 سے 8 روپے ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں 4 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا، بعد میں 8 روپے کا ہو گیا. تو اگر 8 روپے بھی کیا جائے تو اس وقت یہ بل پھاڑ دیتے تھے. اور وزیر اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم وقت جو ہے وہ چور ہے. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم وقت جو ہے وہ چور ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہے. تو یہ باتیں ہم نے تو کبھی نہیں کی. ایک سیکنڈ، ہم نے تو یہ باتیں کبھی نہیں کی. یہ باتیں تو اس وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، عمران خان صاحب نے کی. اور آج آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. آپ نے کہا 50 لاکھ گھر بنا کر ہم آپ کو دیں گے. آپ خود انصاف کریں، آپ سے زیادہ کون باخبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ نے کہا تھا کہ میں قرضے اتار دوں گا. اس دن میں نے پوچھا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ یہ قرضے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے قرضے اتار رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ قرضے اتار رہے ہیں تو قرضوں کو کم ہونا چاہیے نا، قرضوں کو بڑھنا تو نہیں چاہیے. اگر میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور میں کہوں کہ آپ نے پہلے وہ پیسے لیے ہوئے تھے تو میں وہ واپس کیے میں نے، تو اگر میں نے اس میں سے کچھ پیسے واپس کیے ہیں تو قرضے کا حجم کم ہونا چاہیے، زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ IMF جو ہے اس کے پاس پورا ملک گروی رکھ دیا گیا. نہ ان کا کوئی کنٹرول ہے، نہ ان کا مہنگائی پر کوئی کنٹرول ہے، نہ بے روزگاری پر ان کا کنٹرول ہے، نہ یہ تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں، نہ پینشنوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ آئے گا تو کوئی یہ چھوٹا موٹا کوئی ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. لیکن 3 سال گزر گئے ہیں، لوگوں کو کیا ملا؟ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم نے 100% سے زیادہ ڈبل ہم نے تنخواہیں کر دی تھی، پینشنوں میں اضافہ کر دیا تھا، ہم نے سوشل پروگرام شروع کیے تھے، ترقیاتی کام شروع کیے تھے، ہم نے پاکستان کے کسان کو خوشحال کیا تھا. انہوں نے تو ہر طرف تباہی پھیر دی. پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. مایوسی ہے پورے ملک میں، ایک مایوس کن صورتحال ہے کیونکہ ماحول خراب کر دیا گیا ہے. ماحول میں بس ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے، اپوزیشن کے خلاف الزامات لگانے، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا،
یہ کلچر بنتا جا رہا ہے. پریکٹیکل کوئی کام نہیں ہو رہا, ملک آگے کی طرف نہیں جا رہا. ملک کا جو ماحول ہے اس میں بڑا سخت کھچاؤ ہے, اس میں بالکل ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. ایسے ماحول میں ملک ترقی نہیں کیا کرتے, حکومتیں جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوا کرتی. اس وقت ایسے ماحول میں لوگوں کو آپ ریلیف نہیں دے سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت تمام طریقوں سے, تمام زاویوں سے فیل نظر آتی ہے, اور اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. نہیں, دیکھیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی ہے کہ آپ الیکشن کے نزدیک جا کر, الیکشن کے دنوں میں جا کر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کریں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ہمارے تو بڑے بنجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں, الیکشن کا ان کو تجربہ ہے, وہ اپنے علاقے میں نیک نام ہیں, انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں جب ہماری حکومت تھی تو آپ خود سوچیں کہ کتنی ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں, کتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنائے, کتنے ہاسپٹل بنائے, کتنی ہم نے سڑکیں بنائیں, کتنے ہم نے روزگار دیے. تو یہ سب چیزیں تو ریکارڈ پر ہیں. ہم اپنی کارکردگی کے بل بوتے پر جو ہے وہ الیکشن انشاءاللہ تعالی جیتیں گے. لیکن یہ منفی حربے جو ہیں, یہ اگر راستے میں حائل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف آواز بلند کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سردار قمر زمان ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور ہمارے سٹیلورڈ ہیں, ہمارے سابقہ وزیر ہیں. ان پر پریشر ضرور کرتے ہوں گے لوگ, لیکن وہ بڑے بہادر آدمی ہیں, وہ کسی بھی پریشر کو خاطر میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.